اور ابلیس جو ایک عزازیل جو ایک جن تھا جسے زمین سے فرشتے جکڑ کے آسمانوں پہ لے گئے تھے، وہ بھی ایک جنات کا سردار تھا۔ جادوگر لوگ دو طرح سے جادو کرتے ہیں، ایک یا تو انہوں نے کوئی شیطانی مخلوق اپنے قابو کی ہوگی، کوئی جن یا کوئی اور مخلوق، بے شمار مخلوق۔ دوسرا ان کے پاس پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جادو کا دفینہ بناتے ہیں۔ آج کل میجورٹی جادو وہ قبرستانوں سے کروایا جا رہا ہے۔ قبرستانوں میں اور شمشان گھاٹوں میں اسیب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد۔ ناظرین، کالا جادو کیا ہے یا جنات کی کیا حقیقت ہے؟ اگر کسی شخص پر کالا جادو کروایا جاتا ہے یا کسی پر اسیب ہے یا جنات حملہ آور ہوتے ہیں تو ان دونوں صورتوں میں کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ انہی سب چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیراسائیکالوجسٹ ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب۔ ان سے ہم مکمل معلومات حاصل کرتے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم۔ اچھا، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کالا جادو ہوتا کیا ہے، کہاں سے یہ آیا اور یہ عمل کروایا کیسے جاتا ہے؟ اصل میں لفظ کالا جادو نہیں، اصل لفظ ہے قبالہ جادو۔ یہ عراق کے شہر بابل میں اتارا گیا تھا اور دو فرشتے لے کے آئے تھے، ہاروت اور ماروت۔ یہ قرآن پاک میں اس کی تفسیر موجود ہے اور یہ وہاں سے اب تک چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے ایشیا میں جب یہ آیا تو یہ قبالہ سے لفظ بگڑتے بگڑتے کالا ہو گیا، اور اس میں تمام ناپاک اور نجس چیزیں استعمال ہوتی ہیں جن کا شریعت اور فطرت سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وہ تمام چیزیں آپ کو اس میں جادو میں استعمال ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ جنات کی کیا حقیقت ہے اور کن کن جگہوں پر یہ موجود ہوتے ہیں؟ جنات کی حقیقت کا آپ اندازہ قرآن سے لے سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کے اوپر باقاعدہ ایک سورت نازل کی گئی، سورت جن کے نام سے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں تقریباً 29 کے قریب آیات ہیں جن میں جنات کی طاقت، ان کے اختیارات کا ذکر کیا گیا، اور یہ ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی کوئی معاملات ہمارے ساتھ پیش آئیں تو ہم اس کے لیے قرآن پاک سے رہنمائی لیں۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ اگر انسان کی آنکھ سے پردہ ہٹا دیا جائے تو اس سے جنات روئے زمین پہ چونٹیوں کی تعداد میں نظر آئیں گے۔ اب آپ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ ہمیں چونٹیاں کتنی نظر آتی ہیں تو جنات کتنے ہوں گے، اور یہ ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ انسانوں میں رہنے والے جنات الگ ہیں، پہاڑوں میں رہنے والے الگ ہیں، غاروں میں رہنے والے الگ ہیں، گندگی میں گندے نالوں کے پاس رہنے والے الگ ہیں، سمندر پہ رہنے والے الگ ہیں، خوشبودار پودوں میں رہنے والے الگ ہیں، جھاڑیوں میں اور یہ درختوں میں رہنے والے الگ ہیں، قبرستانوں میں رہنے والے الگ ہیں، ویرانوں میں رہنے والے الگ ہیں۔ ان کی الگ الگ اقسام ہیں، اور ان اقسام کی وجہ سے پھر ان کو الگ الگ نام دے دیا گیا۔ مخلوق یہ آتشی ہے اور یہ اولاد شومان ہے۔ جیسے ہم انسان آدم کی اولاد ہیں، یہ شومان کی اولاد میں سے ہیں، اور ابلیس جو ایک عزازیل جو ایک جن تھا جسے زمین سے فرشتے جکڑ کے آسمانوں پہ لے گئے تھے، وہ بھی ایک جنات کا سردار تھا۔ وہ جنات کا باپ نہیں ہے، جنات کا باپ شومان ہے۔ تو ان میں نوری جنات بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، نوری جنات نہیں ہوتے، نوری جن آتشی ہے، جن کو نوری نہیں آپ کہہ سکتے، نیک کہہ سکتے ہیں۔ نور الگ کیٹیگری ہے، نور الگ چیز ہے، جن ہونا آتشی ہونا وہ ایک الگ چیز ہے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جن نیک ہو سکتا ہے، برا ہو سکتا ہے، شر پسند ہو سکتا ہے، شیطان ہو سکتا ہے، وہ بدکار ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، نیک بھی ہو سکتا ہے، پارسا بھی ہو سکتا ہے، ولی جیسے عبادت گزار ہوتے ہیں ولی ان کی طرح ہی عبادت گزار بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بیسیکلی یہ آتشی مخلوق ہے۔ مخلوق ہی آتشی ہے، یہ آگ کی بنی ہوئی مخلوق ہے، یہ نوری مخلوق نہیں ہے، اس کو ناری مخلوق کہا جاتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ کالا جادو کا عمل جو ہے یہ کیسے ہوتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہوا میں نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ جادو کہہ دیا جی، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ جادوگر لوگ دو طرح سے جادو کرتے ہیں، ایک یا تو انہوں نے کوئی شیطانی مخلوق اپنے قابو کی ہوگی، کوئی جن یا کوئی اور مخلوق، بے شمار مخلوقیں ہیں۔ اگر وہ انہوں نے کام نہیں کیا، محنت کی نہیں ہے، چلا نہیں کاٹا، انہوں نے کوئی طاقت نہیں حاصل کی، تو پھر دوسرا ان کے پاس پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جادو کا دفینہ بناتے ہیں، چیز تیار کرتے ہیں، یا کوئی بھی وٹ ایور، وہ سیب، وہ لیموں میں سوئیاں ہیں، یا پتلے میں سوئیاں، یا تعویذ میں سوئیاں ہیں، یا کسی بھی چیز میں سوئیاں ہیں، اس کو پھر وہ قبرستان میں دفناتے ہیں یا شمشان گھاٹ لے جا کے عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ قبرستانوں میں اور شمشان گھاٹوں میں اسیب ہوتے ہیں۔ اسیب ہمارے انسانوں کے ہمزاد کا نام ہے، جو لوگ مر جاتے ہیں ان کا ہمزاد جہاں پہ بھٹکتا ہے وہ اسیب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آج کل میجورٹی جادو وہ قبرستانوں سے کروایا جا رہا ہے، ان اسیبوں سے۔ ریئرلی کوئی کیس ہے، کوئی ریئرلی کوئی جادوگر ہے جس کے پاس کوئی طاقت ہو
یا کوئی ایسا عمل جانتا ہو جس سے کسی پہ جن مسلط کر سکے. اول تو آج کل ایسے جادوگر رہ ہی نہیں گئے. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ کسی پر جادو ہوا ہے یا کسی نے کروایا ہے یا کسی کے اوپر جنات ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں پتہ کیسے چلے گا اور ان دونوں میں فرق کیسے کر پائے گا کوئی؟ دیکھیں جن کسی انسان پہ دو وجوہات سے آتا ہے، 2 یا 3 وجوہات کہہ لیں آپ. ایک یا تو اس انسان پہ جادو کر کے جن لگایا گیا. اچھا جو جادو کر کے جن لگایا گیا اس کی تمام علامتیں جادو والی ہوں گی. ٹھیک ہے، وہ تقریباً 35-40 علامات ہیں. اچھا اگر تو اس نے کوئی غلطی کی ہے، فار ایگزامپل کہیں پہ جنات رہتے تھے وہاں پہ اس نے تھوک دیا یا ادھر پیشاب کر دیا تو اس کی وجہ سے جنات اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. اور یا پھر کسی پہ جن عاشق ہو جاتے ہیں، کوئی خوبصورت مرد ہے یا خوبصورت عورت ہے اس پہ جن عاشق ہو گئے ہیں. تو ان دونوں کے سمٹمز میں بڑا فرق ہے. جس پہ عاشق ہوتے ہیں اس کے اندر حاضری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جادو والے میں جنات کی حاضری نہیں ہوتی، اس میں جنات اپنے آپ ظاہر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جو میجورٹی کیسز ہیں وہ عاشق ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، ریئرلی کوئی کیس آپ کو ایسا ملے گا. وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی بچی کا یا بچے کا رشتہ کا معاملہ ہو کہ آپ نے کسی کو رشتے سے انکار کر دیا تو وہ جادو کروا کے کسی بچی پہ جن ڈلوا دیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر بچی کا رشتہ کہیں نہیں ہو پائے گا، وہ کبھی اکثر اس کے اوپر حاضریاں ہوتی رہیں گی. صرف یہ کہ ایک سینیریو میں ہوتا ہے، باقی جن کسی کیس میں جادو میں حاضر نہیں ہوتا. وہ عاشق ہونے والے معاملے یا کوئی غلطی کی ہے یا کوئی آپ نے بدتمیزی کیا جنات کا ان کو تنگ کیا تو اس صورت میں وہ حاضر ہوتے ہیں، اس صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. تو جب اس صورت میں جنات ظاہر ہوتے ہیں تو وہ انسان کے اندر حاضری ہوتی ہے. وہ چیزوں کو اٹھا کے پھینکتا ہے، مارتا ہے، اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا. اس کے اندر 15 لوگوں جتنی طاقت آ جاتی ہے، تقریباً 100 بندوں کا کھانا کھا جاتا ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. اور سب سے بڑی بات سوشل لائف اس کی ختم ہو جاتی ہے، لوگوں سے کٹ کے رہتا ہے وہ. تو یہ نشانیاں ہیں جنات کی اور اس کی عاشق ہونے والے جنات کی اور جادو ہونے والے جنات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بھی جنات ہوتے ہیں، تو اس کا ہمیں کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی علاج بتائیے کہ اگر اس صورت میں کوئی ایسا ایشو ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں گھر کے جنات کا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گھروں میں شرارتیں ہوتی ہیں، پنکھا آن ہو گیا، لائٹ آن ہوگی. ٹھیک ہے، واش رومز کے بلب روز بروز خراب ہوتے ہیں کیونکہ واش روم جنات کی پناہ گاہ ہے تو وہ ادھر اندھیرا رکھنا چاہتے ہیں. آپ کا آئے 2-3 دن بعد واش روم کا بلب خراب ہو جائے گا، جہاں سے چیز اٹھائی ہے وہاں سے نہیں ملی، 2 دن بعد وہیں سے مل گئی. پانی کے نل اوپن ہو گئے، کچن میں برتن گر گئے، کھٹکے ہونا، چھت پہ کوئی ایسے پاؤں گھسیٹ کے چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی بہت سی چیزیں وہ آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں. یا پانی کے چھینٹے یا خون کے چھینٹے یا بال ملتے ہیں، ہڈیاں ملتی ہیں گھروں سے، گوشت ملتا ہے، خون ملتا ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جنات کی وجہ سے. اب اگر ایسے معاملات آپ کے گھر میں ہیں، پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، شروع کرنے سے پہلے ذرا دل بڑا کرنا ہے، اپنا حوصلہ کرنا ہے. ایک اچھا سا پیارا سا خوبصورت سا کالا بکرا لے کے آنا ہے، تگڑا سا دوندا، جیسے بکرے کی آپ قربانی کرتے ہیں. اس بکرے کو لا کے آپ نے پورے گھر کا اس کو چکر لگوانا ہے. نیت یہی رکھنی ہے ہم نے اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرنا ہے. پورے گھر کا چکر لگوانے کے بعد گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کا بھی اس کو ہاتھ لگوا لیں، اس کو گھر کے صحن میں لائیں. اگر آپ کے گھر کے صحن میں مٹی موجود ہے، کوئی لون ہے، تو ادھر آپ مٹی کا گڑھا کھود لیں. ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں موجود تو پھر ویسے ہی رہنے دیں، اپنے صحن میں گراج میں کر لیں. قبلہ رخ بکرے کا منہ کر کے آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم تیری بارگاہ میں صدقہ پیش کر رہے ہیں، اس نیت سے پیش کر رہے ہیں ہماری یہ پریشانی ہے، یہ مشکل ہے، یہ بیماری ہے، اس کو ٹال دے اور یہ صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یہ 3 بار آپ نے اللہ سے یہ عرضی پیش کرنی ہے. اس کے بعد قبلہ رخ اس کو لٹا کے اگر خود ہمت ہے تو خود چھری پھیر دیں، نہیں تو کسائی سے چھری پھروا لیں. اگر آپ کے گھر مٹی ہے، کوئی لون وغیرہ، تو کوشش کریں وہ جو خون اس کا چھری پھیرنے کے بعد گلے سے شہرک سے نکلا اس گڑھے میں جائے اور اس گڑھے کو بعد میں بند کر دیں، وہ خون آپ کے گھر میں دفن رہے. اگر مجبوری آپ کے گھر میں ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو بہا دیں. لیکن بہانے سے پہلے کام کر لیں کہ ٹیشو لے کے یا ٹاول لے کے اس خون کو، فریش خون کو گھر کے چاروں کونوں میں زمین پہ، جیسے دیوار کے ساتھ چھوٹی نیچے ٹائل لگتی ہے نا 4-5 انچ کی، اس ٹائل پہ جا کے گھر کے چاروں کونوں میں وہ خون لگا دیں. سب سے پہلے آپ یہ کام کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ جو آپ اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں اس کے بکرے کے خون میں اس پہ بڑی طاقت ہے، اس پہ بڑی تاثیر ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے نام پہ قربانی کی ہے. اللہ کی اور ابلیس کی لڑائی یہ ہے کہ ابلیس کو وہ خون پسند ہے جو اس کے نام پہ بہایا جائے، اللہ کو وہ خون کا پسند ہے جو اللہ کے نام پہ بہایا جائے.
ٹھیک ہے. اور قربانی کا بھی کنسیپٹ یہی ہے کہ خون گھر میں آپ مٹی کا گڑھا کھودیں, اس میں دفن کریں اور گوشت جو ہے وہ غریب و غربا میں بانٹ دیں. ہمارے یہاں پہ گوشت گٹروں میں جو خون ہے خون گٹروں میں بہا دیا جاتا ہے. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, صدقے کے بعد آپ نے گھر میں اونچی آواز سے کسی کو کہیں اذان دے, پورے گھر میں اذان کی آواز گونجے. ساتھ ساتھ آپ نے گھر کے کھڑکیاں, دروازے اور الماریاں سب کو کھول کے دن میں کم از کم 2 بار آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت لگانی ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ ایک شاور بوتل پلاسٹک کی ملتی ہے باہر سے, بازار سے, وہ آپ نے لے آنی ہے, اور بیری کے پتوں کا پانی ایک تیار کر لینا بوتل میں, اور ایک بوتل آپ نے تیار کر لینی ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی 11 مرتبہ پڑھ کے. ٹھیک ہے, آپ نے اس پانی پہ پڑھ لینا ہے. جتنے زیادہ پڑھتے جائیں گے اس پہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اس کی اتنی طاقت بڑھتی جائے گی. اس پانی میں آپ نے اور پانی ایڈ کرتے رہنا ہے. اس کا آپ نے گھروں کی دیواروں پہ اوپر چھڑکاؤ کرنا ہے, نیچے نہیں, اوپر چھڑکاؤ کرنا ہے. کچھ عرصے بعد گھر آپ کا شیشے کی طرح کلیئر ہو جائے گا کہ جیسے کبھی یہاں پہ جنات کا وجود تھا ہی نہیں. اچھا، اب ڈاکٹر صاحب آخری میں کویسچن آپ سے کروں گی، بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور لوگ اس کے بارے میں جاننا بھی چاہیں گے کہ اگر کسی پر کالا جادو کروایا جاتا ہے تو اس کا توڑ کیا ہوگا، اور اگر کسی پر جنات ہیں تو اس کا توڑ کیا ہوگا؟ کیا ان دونوں چیزوں کے لیے آپ سے رابطہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں جی، مجھ سے رابطہ کرنا ضروری نہیں ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھ سے رابطہ ضرور کریں. میں نے ایک پراپر ویڈیو بنائی ہے اور انٹرویوز میں بھی بتایا ہے کہ آپ پہ اگر جادو ہیں، جنات ہیں یا کوئی بھی معاملہ، آپ گھر بیٹھے اس کو ڈائگنوز کریں. ٹھیک ہے، ایک یہ ویڈیو بھی میں نے بنا دی ہے. ایک میں نے ویڈیو بنا دی ہے، باقاعدہ انٹرویو بھی دیا ہے میں نے کہ اگر آپ پہ جادو ہیں، جنات کے معاملات ہیں، آپ کو میرے پاس یا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی ول پاور کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ آپ گھر بیٹھے سیلف ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اپنی ذات کا، اپنے آپ کا آپ خود بھی علاج کر سکتے ہیں. ہاں، اگر آپ میں ہڈ رامی آپ نہیں کرنا چاہتے، پیسے زیادہ ہیں، خرچنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ میرے پاس آئیں. ٹھیک ہے، میرا تو پیشہ ہے. ادروائز میں نے آپ کو سلوشن بھی، آپ کو ڈائگنوز کا بھی پروسیس بتایا. میں جس چیز کے چارجز لیتا ہوں وہ سب کچھ میں عوام کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پہ بھی جادو رہا ہوا ہے، میں اس جادو کا شکار رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ اگر بات کریں گے تو پھر بڑی لمبی بات ہو جائے گی. تو مجھے اس چیز کا احساس ہے، میں اس درد سے واقف ہوں کہ اگر کسی انسان پہ جادو ہو تو وہ جادو ہوتا کیا ہے اور انسان کی زندگی کس دہانے پہ آ جاتی ہے، کس نہج تک انسان پہنچ جاتا ہے. میں اس چیز سے واقف ہوں. اسی درد کی وجہ سے میں نے 2 ویڈیوز بنائی ہیں، بے شمار انٹرویوز میں بتا چکا ہوں کہ اپنا علاج آپ گھر بیٹھ کے خود کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اگر اس کے لیے کوئی خصوصی پڑھائی ہے تو وہ اگر کچھ آپ بتانا چاہیں. کوئی خصوصی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خاص پڑھائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی 11 رکعت، جس کا میں بتا چکا ہوں آپ کو. کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کی جو 3 وتر ہیں وہ آپ نے چھوڑ دینے ہیں. آپ نے فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے 2 کر کے نفل پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، 8 نفل ہو جائیں گے، اور یہ عشاء کے جو 3 وتر ہیں وہ 7 پڑھ لینے ہیں. اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگنی ہے آپ نے، اول آخر درود شریف پڑھ کے. کچھ بھی نہیں کرنا. اس کے علاوہ 2 آیات میں پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں. روایات میں ہے کہ اگر آپ اپنے شیطان جن کے جو آپ کے ساتھ ہمزاد پیدا ہوتا ہے، اس کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کثرت سے درود شریف کا ذکر کریں. اور جو باہر سے آنے والا شیطان جن ہے، چاہے وہ جادو سے آ رہا ہے، چاہے وہ غلطی سے آ رہا ہے، چاہے وہ عاشق ہو رہا ہے، وٹ ایور ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اینڈ پہ آخر میں علی ہے، علی نہیں، اکثر لوگ اس کو علی پڑھ لیتے ہیں، علی العظیم ہے. یہ 2 آیات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے پڑھنی ہے. تیسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں آپ نے ہرمل کی دھونی دینی ہے. ہرمل آپ کو دانہ مل جائے گا کسی پنساری سے. ٹھیک ہے، اپنے پورے گھر میں نہیں دے سکتے، جوائنٹ فیملی رہتے ہیں، کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، اپنے بیڈ روم میں، اپنے اٹیچ واش روم میں دیں. بیری کے پتوں کے پانی کے ساتھ آپ نے بیری کے پتوں کے پانی کو بوائل کرنا ہے. سبز رنگ کا، مہندی رنگ کا ایک پانی بنے گا. اس کے پتے نکال دیں، اس پانی کو آپ کنٹینر میں، کسی بوٹلوں میں سٹور کر کے واش روم میں رکھ لیں. ڈیلی آپ نے شاور لینا ہے، شیمپو کر لیں، صابن سے نہا لیں. اس کے بعد آپ نے بالٹی میں یا ٹب میں وہ تھوڑا سا پانی ملانا اور اس سے شرعی غسل کرنا ہے. اکثر لوگوں کو غسل کا نہیں پتہ. بے شمار میرے پاس لوگ آئے جی ہمیں تو نہیں پتہ، وہ تو نہانا ہی ہوتا. نہیں، جو شریعت میں غسل کا طریقہ ہے، آپ جس مرضی فقہ سے ہیں، فقوں کے مطابق غسل کا طریقہ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے فقہ کے مطابق شرعی غسل کریں. ٹھیک ہے. 5واں کام، آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی 11 بار میں
یا کسی بھی طاق ہندسے کے مطابق 111 بار پڑھ لیں، 33 مرتبہ پڑھ لیں، 77 مرتبہ پڑھ لیں، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے. آپ نے پانی پہ پڑھنی اور اس پانی کو پینا ہے تاکہ آپ کے اندر سے بھی صفائی ہو. اور آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح دوپہر شام ہینڈز فری لگا کے سورہ رحمان کی تلاوت سننی ہے بس. اس کے بعد آپ کو کسی بابے کے پاس، کسی پیر فقیر کے پاس کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ یہ ساری چیزیں کر لیں، مہینے بعد میرے پاس آئیں، اگر آپ نہ ٹھیک ہوں گے میں آپ کا علاج فری کروں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ کرنا ہے مہینے 1.5 مہینے، اور اس نیت سے کرنا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی ذات مجھے شفا دے گی، اور یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے مجھے شفا ملے گی، میں 100% ٹھیک ہوں گا، میں 100% کلیئر ہوں گا. اصل میں لوگوں کو نہیں پتہ کسی بھی بیماری کا، چاہے وہ روحانی ہے، چاہے وہ میڈیکل ہے، طبی ہے، اس کا اپنا وجود 30% ہے، 70% آپ کے دماغ میں ہے. یہ امریکہ میں ریسرچ بھی ہو چکی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، انہوں نے سزائے موت کا ایک قیدی تھا، یونیورسٹی آف فلوریڈا میں یہ ریسرچ ہوئی. سزائے موت کے قیدی کو انہوں نے کہا کہ تمہیں فلاں پائتھن سنیک ڈسے گا، اس کے ڈسنے سے تمہاری موت ہوگی، ہم تمہیں پھانسی نہیں دینے لگے، گولی نہیں مارنے لگے. انہوں نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور 2 کامن پنز اس کو جو تھی نا ہاتھ پہ چبھا دی. 15 منٹ بعد وہ بندہ مر گیا. اور جب اس کی باڈی کی اٹاپسی کی تو پورے جسم میں اسی سام کا زہر تھا جس کا نام اس کو بتایا تھا. ایک قانون ہے لا آف اٹریکشن، مائنڈ پاور کا. آپ جو سوچتے ہیں ویسا ہوتا ہے، اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ اچھے کی امید کرو تو اچھا ہوگا. مایوسی رہو سوچو گے، مایوس رہو گے تو آپ کفر کی طرف جاؤ گے اور آپ کی زندگی میں سب کچھ برا ہوگا. اسلام بھی یہی کہتا ہے اور یہ قانون بھی ٹھیک ہے. تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ ہاں وہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ اسٹرانگ ہو کے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر کے اس چیز پہ عمل کریں اور اپنا علاج کریں خود. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی اچھی اور امپورٹنٹ جو ہے انہوں نے انفارمیشن ہمیں دی، جو بھی ہمارا ٹاپک تھا جنات اور جادو کے حوالے سے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کی بھی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسی طرح مزید کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی میزبان سائمہ شہزاد کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.